بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا مسئلہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ ماہ رمضان کی وہ کون سی ایسی عبادتیں ہیں جن کا ہم اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نیکیوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ جو نیکی جب چاہے کر سکتے ہیں، جن نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے کو، کسی مقام کو کچھ عبادتوں کے لیے خاص کیا، یا نبی علیہ السلام نے کسی خاص وقت میں یا کسی خاص مقام پر خصوصی کچھ عبادتیں کی ہیں، تو ان عبادتوں کا اہتمام خاص طور پر ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ میں اصل میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کیا بنیادی بیسک عبادتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، تاکہ ہم اور آپ بھی اپنے رمضان میں ان عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ ان میں سے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ منتخب عبادتوں کو رکھنا چاہوں گا۔ کیا کیا عبادتیں اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ اور میں یہ دیکھیں کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر الصیام بنایا، یہ روزوں کا مہینہ۔ آپ اور میں جانتے ہیں اسلام کی بنیاد جن 5 باتوں پہ رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک صوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے۔ جو فرض، جو بنیاد، جو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے، وہ بنیاد جس موقع پہ انجام پاتی ہے، وہ موقع یہی رمضان کا موقع ہے۔ تو اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت جو اس مہینے سے جڑی ہوئی ہے، وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ ہم اور آپ کو اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، اور جیسے میں آگے بتاؤں گا کہ یہ تو مسلمان پر فرض ہے روزہ، یہ روزہ تو مسلمان پہ فرض ہے، تو یہ رمضان کی سب سے پہلی عبادت ہے۔ دوسری عبادت جو ماہ رمضان سے متعلق ہے وہ ہے قیام رمضان، وہ ہے قیام رمضان، یعنی ماہ رمضان میں قیام کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک بذات خود باجماعت قیام فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جماعت کے خود قیام فرمایا، لیکن عام امت کو آپ نے قولی حدیث یعنی زبانی طور پر آپ نے حکم دیا، آپ نے ترغیب دلائی، آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ رمضان کا قیام کرے ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا دوسری اہم عبادت قیام ہے، جس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تیسری عبادت جو اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا اتنا حصہ سنایا کرتے تھے جتنا اس رمضان تک نازل ہو چکا تھا۔ آپ کی اپنی زندگی کا جو آخری رمضان تھا جس میں تقریباً قرآن کا حصہ اتر چکا تھا، سوائے چند سورتیں یا چند آیتوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں پورے قرآن کو آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ اس لیے ماہ رمضان قرآن کا بھی مہینہ ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ میں یہ بات بتانا چاہوں گا، اس تلاوت کا تراویح سے، قیام سے کوئی جوڑ نہیں کہ وہیں تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ تراویح سے باہر، تراویح سے الگ، قیام سے الگ تلاوت کی بات ہے جو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے۔ تو قرآن ایک اور عبادت ہے جو ماہ رمضان میں ہم اور آپ کو انجام دینی چاہیے۔ چوتھی عبادت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس مہینے میں آپ کثرت سے خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے نام میں بہت زیادہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کان اجود الناس بالخیر، مال کی سخاوت میں آپ کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن وکان اجود ما یکون حین یلقاہ جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اپنے کمال کو اس وقت پہنچتی تھی جب آپ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، سامنا ہوتا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے ان کے سامنے، اس موقع پہ خوب اللہ کے راہ میں خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں خرچ کرنے کا مطلب لوگوں نے غلط رکھا ہوا۔ سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہی زکوٰۃ رمضان بھر دیتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی جو خرچ کرتے تھے وہ زکوٰۃ نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے پاس کبھی اتنا مال رکھا نہیں کہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خرچ کرتے تھے وہ عام عطیہ تھا، صدقہ تھا، اللہ کی راہ میں انفاق تھا، خرچ کرنا تھا، وہ زکوٰۃ کے علاوہ تھا۔
ہم بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے غلطی یہ بھی کہ خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو ہم ایک تو سمجھتے ہیں یہ مالداروں سے کہا جا رہا ہے، اور دوسری غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے کا مطلب زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ تو دینا ہی ہے اس لیے کہ وہ فرض ہے، لیکن یہ جو خرچ ہے اللہ کی راہ میں یہ صرف زکوٰۃ نہیں. آپ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. ماہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کیا کرتے تھے. ماہ رمضان میں ہونے والی عبادتوں میں سے ایک خاص عبادت عمرہ ہے، یعنی عمرہ کرنا ماہ رمضان میں اگر ممکن ہو، استطاعت ہو، آپ کے حالات اجازت دیتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ثواب دلاتا ہے، اس کی برابری کرتا ہے. اور دوسری روایت سے یہ بھی الفاظ ہے تعدل حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ماہ رمضان کے عمرے کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک بڑی اہم عبادت عمرہ کرنا بھی ہے. ماہ رمضان کی ایک اور عبادت بھی ہے، وہ ہے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا. اعتکاف کے مسائل اور تفصیلات بھی آئندہ آئیں گے، لیکن اہم ایک عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اعتکاف کرنا اور بیٹھنا. ماہ رمضان کی ایک اور عبادت ہے شب قدر کو تلاش کرنا. لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرنا، یعنی ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں، وہ جو آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا. اور وہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات جسے اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، جو 80 سال سے زیادہ کی مدت بنتی ہے، اس رات کی فضیلت کو پانے کی کوشش کرنا، یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، یہ بھی ماہ رمضان کی عبادتوں میں سے. ماہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں سے کچھ اور عبادتیں بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا یہ ماہ رمضان کی خاص عبادتوں میں سے. کیسے؟ میں نے آپ کو ابھی فضیلت کے مرحلے میں سنایا کہ ہر رات ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ کر آ، ویا باغی الشر اقصر، اور شر کے پیچھے بھاگنے والے اب تو کم از کم باز آ جا. یہ گناہوں سے واپس لوٹنے کا موسم، یہ ماہ رمضان خاص طور پر توبہ و استغفار کرنے، اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کا موسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کا موسم، گناہوں سے پیچھے ہٹنے کا موسم ہے. یہ بھی ہماری عبادت کثرت سے ہونی چاہیے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں. اور ان سب سے پہلے ایک بڑی اہم بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس ماہ رمضان میں، ویسے زندگی کے ہر ماہ و سال میں، ہر صبح و شام میں ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، لیکن ماہ رمضان میں سب سے زیادہ جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ فرائض کی پوری باجماعت مرد حضرات پابندی کرے، اور عورتیں فرائض کی پابندی کرے. مسجد آتی ہیں جماعت کے ساتھ، مسجد نہیں آ سکتی اپنے گھر میں، اول وقت میں ان عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سنتوں کی یا نوافل کی طرف توجہ خوب دیتے ہیں، فرائض میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں. ہمارے سماج میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نماز عشاء کی پابندی نہیں ہوتی باجماعت، لیکن تراویح کے لیے پوری فکر ہوتی، جبکہ باجماعت نماز عشاء پڑھ لینا تراویح باجماعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، لیکن لوگ اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں. تو ہم اور آپ کو ان عبادتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں آپ کے سامنے کوشش کر رہا تھا کہ ماہ رمضان میں بنیادی طور پر وہ کون سی عبادتیں ہیں کہ جن عبادتوں کو انجام دے کر ہم اور آپ اپنے رمضان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان سے قریب لے جا سکتے ہیں. آپ نے جو اعمال خاص طور پر کیے وہ اعمال ہم انجام دے سکتے ہیں. یہ کچھ منتخب اور بنیادی اعمال ہیں جو ہم اور آپ کو اس مہینے میں انجام دے جانے چاہیے.